رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم عزیز بزرگ و دوستو، گزشتہ جو 2 جمعہ ہماری تقریر کا عنوان تھا علم کی اہمیت، آج بھی وہی عنوان ہوگا۔ گزشتہ جمعہ 2 جمعہ بعد آئی تھی اللہ کو پہچاننے کے لیے بھی علم ہونا۔ اگر علم نہیں ہوگا تو پھر بندہ خدا کو پہچان نہیں سکتا۔ اس پر 2 جمعے سے بات آ رہی ہے۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے علم کی ضرورت کیسا؟ ایسا تو دنیا میں ہر چیز کو اس کے اگر اچھی چیز ہے تو اس کے فائدے کو جانے بغیر آدمی اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر وہ چیز نقصان کی ہے تو اس کے نقصان اور اس کا ایفیکٹ کیا ہے معلوم ہوئے بغیر انسان اس سے بچ نہیں سکتا، بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر نقصان معلوم ہوگا انسان اس سے بچے گا۔ سانپ ہے، نقصان معلوم ہے، بچھو ہے، نقصان معلوم، اس لیے انسان اس سے بچتا ہے۔ جب نقصان کا پتہ چلتا ہے انسان اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح اگر فائدہ معلوم ہے کسی بھی چیز کا تو پھر انسان اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو اسی طرح خدا کو پہچاننے کے لیے، اللہ کو ماننا الگ بات ہے، لیکن اللہ کی پہچان الگ بات ہے۔ ہم لوگ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن کیسا ماننا؟ قرآن میں، حدیث میں، فقہا نے، علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہے، ویسا مانے تو پھر ہمیں مسلمان باقی رہنے کا۔ اگر اپنی طور طریقے سے اگر ہم مانتے رہیں گے تو پھر مسلمان باقی نہیں رہتے۔ جو ہمیں یہودیوں کو مسلمان لوگ ان کو مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ وہ لوگ اپنے حساب سے جنتی بولتے ہیں، ان کے زبانی باتیں قرآن میں محفوظ ہے، وہ لوگ اپنے حساب سے اپنے آپ کو وہ لوگ جنتی سمجھتے ہیں، بلکہ اس امت کے لیے بھی وہ لوگ اپنے حساب سے کیا شرط لگاتے ہیں، کیا قانون لگاتے ہیں، دیکھو تم کو بھی اگر جنت پہ جانا ہے تو پھر تم بھی یہودی بن جاؤ۔ وہ ان لوگوں کا کہنا ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ارے تم کو بھی اگر مسلمان اپنے حساب سے اگر تم اپنے آپ کو جنتی کہتے ہو، اگر تم بھی اگر جنت پہ جانا تو پھر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو، اور پھر تم مسلمان ہو کر قرآن کو مان کر قرآن پر چل کر عمل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے تم بھی جنتی ہو جاؤ۔ قرآن یہ کہتا ہے، مسلمان یہ کہتے ہیں، لیکن وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس قوم کو، اس امت کو وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، وقالوا کونوا ھودا ونصارا تہتدوا۔ یہود اور نصارہ کا کہنا ہے کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کونوا ھودا ونصارا تہتدوا، تم یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ وقالوا کہتے ہیں کونوا ھودا او نصارا، تم یہودی بن جاؤ یا پھر نصرانی بن جاؤ تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ تہتدوا، ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ بات ان کی ہے، یہودیوں کی، عیسائیوں کی ہے۔ یہی بات اس وقت دنیا کے ہر دھرم کہتا ہے، اور اختیار بھی اس کا ہے۔ ہر دھرم والے کو اپنے دھرم کے سچ ہونے پر اسے یقین ہوتا ہے، لیکن اپنے حساب سے اپنا دھرم سچ سمجھنا اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ہمیں جسے سچ سمجھتے ہیں اس کو عقل سے پھرکا جائے گا کہ میں جسے سچ سمجھ رہا ہوں وہ عقل کے اعتبار سے صحیح ہے کیا، عقل سے پرکھنا پڑے گا۔ اس طرح اگر عقل سے اگر دنیا کے کسی دھرم کو اگر پرکھیں گے تو عقل کے معیار پر، عقل میں سمجھ میں آنے والا دھرم مذہب و اسلام ہی ہے۔ اسلام کے قوانین اور اسلام کے احکامات، اسلام کے مسائل ہی انسان کی عقل کو سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دھرموں کے کام ہو، دوسرے دھرموں کی عبادت کے طریقے ہو، اسے عقل بھی نہیں مانتی ہے۔
اب یہ لوگ کرتے کہیں کو ہیں، عقل جب نہیں مانتی ہے تو پھر کرتے کیوں ہیں؟ وہ اپنے باپ دادا کے طور طریقے سے چلتا رہا، اس لیے وہ کر رہے ہیں بس، یہی بات ہے۔ اس کے علاوہ ان کا دل بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے، ان کی عقل اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے، پھر وہ لوگ کرتے کیوں ہیں؟ بس انا وجدنا آباءنا، بس وہ اپنے باپ دادا کو انہی اپنے ہاتھوں سے تراشے چھیلے ہوئے بتوں کو پوجا کرتے پائے، وہ وہی کر رہے ہیں، بس ختم۔ اس کے علاوہ وہ لوگ اپنے عقل سے اگر پوچھیں گے، ان کی عقل بھی یہی بولتی ہے تم اپنے ہاتھوں سے تراش کر، کل تک یہ پتھر وہاں پڑ کر تھا، اب یہ اسے اٹھا کر چھیل کر تراش کر اس کے ایک اچھا نقشہ دے دیے، اس کی بات کر رہے ہیں۔ عبادت بھی اگر کر رہا ہے بندہ مخلوق کی، جو دنیا کے جتنے دھرم کے لوگ ہیں، آج سے کئی مہینے کئی سال پہلے کی رپورٹ ہے، دنیا کے اندر اس وقت کے علماء کی رپورٹ اور ریسرچ ہے، دنیا کے اندر 4200 سے زیادہ مذہب ہے۔ ایک تو بات یہ، اب اس پر آ جاؤ، دنیا کے اندر اس وقت آسمانی دھرم 3 ہے، لیکن ان 3 دھرموں میں سے بھی صرف ایک مذہب کا اس وقت ڈنکا اسلام دنیا کے اندر بج رہا ہے، اور اب اس وقت اور قیامت تک جس مذہب کا ڈنکا بجے گا، وہی ڈنکا اور اسی مذہب کے فالوور لوگ نجات بھی پائیں گے، جنت بھی پائیں گے، خدا کا دیدار بھی انہی کو ہوگا جو اسے فالو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جتنا چاہیں حضرت موسیٰ کی بات کر لو، ان کے مطلب ان کی تعلیمات کی فالو کرو، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو فالو کرو، حضرت عیسیٰ کی کتاب کو فالو کرو، زبور کو فالو کرو، صحیفہ ابراہیم کو فالو کرو، صحیفہ آدم کو فالو کرو، جتنے نبیوں پر چھوٹی چھوٹی کتابیں جو نازل ہوئی ان کو صحیفے بولتے، صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں دوسرے پیغمبر کو دی گئیں، دوسرے پیغمبروں کو آدم کو دیے گئے، اور پھر دوسرے حضرت ابراہیم کو دیے گئے، دوسرے نبیوں کو دیے گئے چھوٹی چھوٹی کتابیں، بڑی بڑی کتابیں 4 کتابیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ تو آپ قرآن کو چھوڑ کر آسمانی جتنی کتابوں کو آپ مان لیں گے، یا پھر دنیا کا کوئی بھی انسان جس کسی کتاب کو مان لے گا، اگرچہ پوائنٹ نوٹ کرنے کی بات کیا ہے، دیکھو زبور بھی اللہ کی کتاب، تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، صحیفہ ابراہیمی وہ بھی اللہ کی کتابیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں، صحیفہ آدم وہ بھی اللہ کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں۔ لیکن اس وقت کا اگر کوئی بھی انسان، چاہے وہ موسیٰ کو ماننے والا ہو اپنا دعوے کے حساب سے، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرنے والا بندہ کیوں نہ ہو، اگرچہ یہاں تک بھی بات علماء حدیث کی روشنی میں، اگر کوئی بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کرنے والا بندہ بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ بندہ زمانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چل رہا ہے، کتابت اور ویلڈیٹی اب قرآن کی ہے، زمانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چل رہا ہے، تو اس وقت اگر کوئی بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوا، اگر کوئی بندہ تورات پر عمل کرے گا، یا پھر اگر کوئی بندہ تورات کو ماننے والا بندہ صرف اپنی تورات پر عمل کرتا رہے گا، اگر تورات کو ماننے والے بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کا انکار کر دے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دے، تب بھی وہ باغی ہے، جہنمی ہے وہ۔ اگر کوئی بندہ، وہ بات تو وہ اس طرف آ جاؤ، زمانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اگر کوئی بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا بندہ، وہ بندہ بھی اگر میں قرآن کو مانتا تو ہوں لیکن میں قرآن پر عمل نہیں کروں گا، میں عمل کروں گا موسیٰ کی کتاب پر، میں عمل کروں گا عیسیٰ کی کتاب پر، اگر وہ ایسا کہے گا تو پھر وہ جنت میں جانے کا وہ سوچنا نہیں خواب۔ پیغمبر نے کیا فرمایا حضرت عمر کو حدیثوں میں؟ 2 قسم کے واقعات، ایک ہی معنی ایک ہی ہے لیکن واقعہ دو طرح سے آ کر ہے۔ خلاصہ کیا اس واقعے کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتاب لے کر آئے، انہوں نے، ان کی کسی یہودی سے دوستی تھی، اس نے ان کو تورات سے کچھ اچھے باتیں نکال کر لکھ کر عمر رضی اللہ عنہ کو دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ یہ سب بڑی اچھی باتیں ہیں، بڑی پوائنٹس اور نکات ہے تورات سے، ایک میرا یہودی دوست نوٹ کر کے پوائنٹ کر کے مجھے لے کر دیا ہے، آپ کو سنا دوں میں؟ ایک واقعہ اس طرح کا ہے، نتیجہ دونوں کا ہی ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں، یا پھر وہ خود تورات پڑھ رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیا تو چہرہ بدل گیا، ابو بکر پرکھ سمجھ گئے، بھانپ لیا، تو عمر کو اچھا رکھنے لگے، عمر کیا کر رہے ہو؟ دیکھو تو آقا کا چہرہ، دیکھو تو آقا کا چہرہ، رنگت بدل گئی ہے، چہرہ متغیر ہو گیا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ دیکھو آقا کو، تو دیکھو تو صحیح ذرا۔ ارے میں کیا کر رہا ہوں ابو بکر، میں تو کتاب پڑھ رہا ہوں، آسمانی کتابیں پڑھ رہا ہوں میں بھی۔ ارے آسمانی کتابیں پڑھ رہے تم، لیکن آسمانی کتاب وہ جو تم پڑھ رہے ہو یہ اس کا زمانہ نہیں ہے، یہ محمد عربی کا زمانہ ہے، یہ قرآن کا زمانہ ہے، یہ تورات کا زمانہ نہیں ہے، اس کی ویلڈیٹی ختم ہو گئی، اب وہ نہیں چلے گا۔ تو دونوں قصوں اور حدیثوں کا
خلاصہ کیا ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتاب پڑھ رہے تھے تورات کے کچھ نقوش، یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکھ کر لائے، کوئی یہودی ان کو دوست لکھ کر دیا تھا، تو جب انہوں نے لے کر آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ بدل گیا. آخر میں اس حدیث کے اس قصے کے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس وقت اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے، دو باتیں خلاصہ یہ کہ نتیجہ یہ ہے، اگر اس وقت موسیٰ بھی ہوتے ان کو بھی مجھے فالو کرنا پڑتا. ایک بات یہ ایک حدیث سے. دوسری حدیث سے کیا مطلب ہے، اگر اس وقت موسیٰ زندہ ہوتے، اگر تم مجھے چھوڑ کر ان کو فالو کرتے تم گمراہ ہو جاتے. نتیجہ کیا ہے اس کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اگر کوئی بندہ پہلے کے آسمانی کتابوں کو فالو کرے یا پھر پہلے کے نبیوں کو فالو کرے وہ گمراہ ہو جائے گا. اس وقت زمانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کی کتاب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب، اس پر عمل ہوگا. اب اس پر عمل نہیں ہوگا. وہ اچھی کتاب ہے لیکن اسے پڑھا نہیں جائے گا، اسے اٹھا کر رکھیں گے. لیکن ایک بات یہ ہے، اس وقت دنیا کے اندر قرآن کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر کوئی بھی کتاب آسمانی کتابوں میں سے، نہ یہودیوں کی کتاب تورات سلامت ہے، نہ عیسائیوں کی کتاب انجیل سلامت ہے. کوئی کتاب سلامت نہیں ہے. بلکہ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے 200 سال کے اندر عیسائی لوگوں نے 150 مرتبہ کتاب کو بدل دیا. اب انہوں جا کر کتنے سال ہو گیا. اب یہاں بھی ایک پوائنٹ کی بات، اب یہ جو سن 2026 میں بولتے نہیں 20/6، یہ جو تاریخ ہے، تاریخ نگاروں نے، علماء نے لکھا ہے، نوٹ کر کے رکھا ہوں، یہ جو تاریخ ہے 2026، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد سے شروع کرے سے نہیں ہے. تاریخ یہ الگ چیز ہے، وہ انہوں پیدا ہوئے جب سے نوٹ کی ساری تاریخ نہیں ہے. یہ اس زمانے میں تاریخ اس طرح نوٹ نہیں کی جاتی تھی. تفصیل نوٹ کر کے رکھا ہوں، میں ابھی بتاؤں گا آپ کو. مطلب کیا ہے کہ 2026 کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو کر 2026 سال ہو گئے، یہ نہیں ہے. یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. دوسرا مطلب ہے وہ لوگوں نے اپنے حساب سے کچھ شروع کر لیا ہے. اگر ویسا بولیں گے تو پھر دوسرے ہندو لوگ دوسرے حساب سے وہ لوگ اپنی مہینے کی گنتی کرتے ہیں. تیلگو مہینوں کے سال، تیلگو کیلنڈر کی طرف ہوتا ہے پنچمی اشٹمی بول کر، ان کے مہینے کے حساب سے مہینے دن ان کے حساب سے وہ لوگ شروع. اصل میں تاریخ جو سال کا جو شروعات ہوتی تھی وہ اس زمانے کے بادشاہوں کے حساب سے وہ لوگ تاریخ شروع کرتے تھے. آگے چلے، بات کہیں چلی جائے گی. تو بتانا کیا چاہتا ہوں آپ کو میں، دنیا کے اندر 3 آسمانی دھرم اس وقت ہے، لیکن ان میں سے بھی سلامت دھرم مذہب وہ اسلامی ہے. تورات، یہودیت، عیسائیت، انجیل، اور پھر اسلام قرآن کا زمانہ. ان میں سے اب دیکھو یہ تورات اور انجیل کا زمانہ ختم ہو گیا، اب اس پر ہمیں چل بھی نہیں سکتے، عمل کر بھی نہیں سکتے. اسی لیے قیامت کے قریب میں پوائنٹ نوٹ، اسی لیے قیامت کے قریب میں ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی ہے. قرآن کہتا ہے، قرآن کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب میں نزول فرمائیں گے، اتریں گے. نزول کا مطلب کیا ہے؟ اتریں گے عیسیٰ علیہ السلام، ان کو موت نہیں آئی ہے. قرآن کہتا ہے. یہودیوں کے عقیدہ کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ قتل کر دیے یا پھر صلیب پر لٹکا دیے، انہوں لٹک گئے، موت آ گئی ان کے حساب سے. اور پھر عیسائیوں کے عقیدے کے حساب سے ان لوگوں کا کہنا کہ ہمیں عیسیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کیا کر دیے، کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ان لوگوں کا عقیدہ، عیسائی لوگوں کا عقیدہ، ان کے کئی عقیدے عیسیٰ السلام کے بارے میں. عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ کے بیٹے کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ کہتے ہیں، اور بھی عیسیٰ، مریم اور پھر اللہ، انہوں تینوں مل کر اللہ کہتے بول کر بولتے ہیں. اسی کو قرآن رد کر رہا ہے، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، اسے بولتے ہیں عقیدہ تثلیث کی تردید. تینوں کو خدا مانتے وہ لوگ، اللہ بھی اور پھر حضرت مریم بھی، عیسیٰ علیہ السلام کی امی، اور پھر اللہ، انہوں تینوں مل کو اللہ کہتے. ارے کیسا ہو سکتا ہے؟ باپ بھی، بیٹا بھی، دادا بھی، سب مل کو ایک ہو سکتے کیا؟ پھر انہوں کیسا ہو سکتے ہیں؟ اچھا اگر اس حساب سے اگر سمجھیں گے، بول لیں گے، ہمارا تو عقیدہ نہیں ہے لیکن سمجھا نہیں کہ وَلَوْ بِالْفَرْض، اگر ایسا مان لیں گے. ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں کیا، ان کے ماننے کے حساب سے یہ لوگ اللہ کے بیٹا مانتی. تو اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ 2 جگہ پر، ایک بات کئی جگہ پر ایک اشارہ کر دیتا ہوں. یہ قرآن مجید کے 10ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ، یہودیوں کا کہنا ہے، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، یہ یہودی لوگ مانتے ہیں. کئی کو مانتے معلوم ہے؟
مفسرین فرماتے ہیں یہودی لوگوں کے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے ماننے کی ایک وجہ مفسرین نے ذکر فرمائی ہے. کیا وجہ ہے؟ حضرت عزیر کو تورات کتاب یاد تھی. تورات کتاب کے یاد ہونے پر یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. اگر ایسا بولیں گے تو پھر ہم کو بھی اللہ کا بیٹا ماننا پڑے گا. پھر قرآن ہم کو یاد ہے, جتنے علماء پھر ان کو بھی پھر ان کے حساب سے پھر ماننا پڑے گا پھر. اور جبکہ قرآن اس کا حکم بھی دیتا نہیں ہے. اور تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا کہ جس کے سینے میں اللہ کی کتاب ہو اسے خدا کا بیٹا سمجھو. نہیں کہا ہے. ارے حضرت موسیٰ نے خود نہیں کہا ہے, تو پھر یہ لوگ کیسے سمجھتے ہیں؟ پہلے زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ جس زمانے کے نبی کی اوپر جو کتاب نازل ہوتی تھی وہ کتاب ان کو یاد ہوتی تھی, دوسرے لوگوں کو یاد نہیں ہوتی تھی. بہت کم لوگ تھے جو اس زمانے کے نبی کی کتاب اس زمانے کے نبی کو چھوڑ کر, خاص لوگ ہیں ان کو چھوڑ کر عوام کو یاد ہوتی ہو. حضرت عزیر کو کتاب تورات یاد تھی, تو پھر وہ لوگ کتاب کے یاد ہونے کی بنیاد پر یہودیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا ماننا شروع کر لیا. ٹھیک, اب دیکھو ادھر آ جاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ بیٹا کیوں مانتے ہیں عیسائی لوگ؟ قرآن میں وجہ بیان کر کو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران سے 60 لوگوں کا ایک وفد آیا, ایک جماعت آئی, عیسائی لوگ, پورے کے پورے عیسائی لوگ. سورہ آل عمران کی شروعات اسی سورہ آل عمران نازل ہونے کی وجہ وہی ہے. سورہ آل عمران کے شروع میں وہی واقعہ نقل کیا گیا ہے. اسی لیے بتا دیا تھا آپ کو, میں شاید یاد ہوگا آپ کو, پھر بھی سن لیں امختو کے طور پر. سورہ بقرہ پورا کا پورا کیا آئی ہے؟ ضالین کی مغضوب کی تفسیر ہے. یہ مغضوب ہے نہیں, غیر المغضوب, مغضوب سے مراد کون ہے؟ یہودی لوگ ہیں. وہ سورہ بقرہ ولا ضالین کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے غیر المغضوب علیہم الضالین میں پہلے کون سا لفظ ہے؟ مغضوب. ضالین مغضوب ہے, تو ترتیب کے حساب سے اللہ نے کیا کر دیا؟ مفسرین فرماتے ہیں یہ مغضوب سے مراد یہودی لوگ ہیں, تو مغضوب کی تفسیر پوری کی پوری سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ شروع ہوتا ہے بقرہ کے نام سے, وہ پورا کا پورا سورہ, اس کی ٹاپک کیا ہے سورہ کی ٹاپک؟ یہودیت کا رد, یہودیوں کی عقائد, یہودیوں کی مینٹالٹی, یہودیوں کے سوچ, اللہ اسے بیان کیا سورہ بقرہ کے اندر. اس کے بعد پھر ضالین معنی کیا؟ گمراہ لوگ. مطلب کیا؟ دیکھو معنی الگ, ترجمہ الگ ہوتا ہے, مطلب الگ ہوتا ہے. مراد کون ہے؟ ضالین معنی کیا؟ گمراہ لوگ. مغضوب معنی کیا؟ جن پر اللہ کا غصہ اترا. یہ تو ترجمہ, مطلب اس سے مطلب کون ہے, مراد کون ہے اس سے؟ مغضوب سے مراد کون ہے؟ یہودی لوگ ہے. مغضوب کی تفسیر سورہ بقرہ پورا کا پورا 8 پاروں کا سورہ. دوسری وجہ, دوسری بات, ضالین معنی کیا ہے؟ ترجمہ کیا؟ گمراہ لوگ. یہودیوں کے پاس علم تھا, کتاب تھی, یہ لوگ ضمیر فروش تھے, اور یہ لوگ ان کے علماء بھی ایسے ہی تھے اور عوام بھی ایسی ہی تھی. علماء کو پیسے دے دے کر اپنے مطلب کے مسئلے وہ لوگ حل کر لیتے تھے. پیسے دے دے کر اپنے منمانی مسائل ان لوگوں سے جائز کر لیتے تھے. اور اس وقت کے علماء بھی وہ لوگ ایسے ہی تھے, تورات کے حافظ عالم لوگ, تورات کے, قرآن کے نہیں. قرآن کے علماء تو اتنے بے نیاز ہیں, قرآن کے علماء تو اتنے بے نیاز ہیں, آج کی تو بات ہے ہی ہے, لیکن آج سے 50 60 سال 100 سال پہلے بھی علماء بے نیاز ہی تھے. جب علماء بے نیاز ہوتے ہیں تو پھر قوم حق سن سکتی ہے, سننے کا جذبہ پیدا ہوگا ان کے اندر. جب علماء خود چاپلوس بن جائیں گے, قوم کو حق بولنے کو ان کی زبان میں طاقت نہیں ہوگی, ختم ہو جائے گی وہ. اس لیے علماء کو بے نیاز کرنا چاہیے. شاید جو وجہ مجھے سمجھ میں آ رہی ہے, یہودیوں کے علماء ربانی بولتے تھے ان کو, ربانی کون اور ربانیین, تو وہ شاید ان لوگوں کے پاس مالی حیثیت کم تھی, اسی وجہ سے وہ لوگ مال پر بک گئے. اس لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, اس لیے اس وقت کے قرآن کے حافظ اور عالم صاحبوں کو, علماء کو بے نیاز کر دو, جی بھر کے دو تنخواہ ان کو. اس سے کیا ہو جائے گا؟ وہ لوگ جو حرکتیں یہودی لوگ اپنے وقت کے علماء کو کر کے پیسے دے کر وہ لوگ اپنے منمانی مسائل کا حل نکال لیتے تھے, ناجائز چیز کو حلال اور جائز کر لیتے تھے, شاید اس وقت کے علماء مجبور تھے اور ضرورت مند تھے, حیثیت ان کی کم تھی, ہڈی پستی کم ہوگی, اس لیے وہ لوگ پیسوں کو بک کر مسئلہ بدل کر دیتے تھے, قرآن تورات کے اندر تحریف کر دیتے تھے. یہ ہم اگر کریں گے تو پھر وہی حال ہو جائے گا, پھر نہیں ہونا ہے. آگے سنو,
تو یہ ضالین سے مراد یہ لوگ عیسائی لوگ ہیں. یہودیوں کے پاس علم تھا، وہ لوگ جانتے پوچھتے تھے، بلکہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں یہاں تک بتایا تھا، میں یاد ہوگا آپ کو، کہ حضرت یہودیوں میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، غالباً انہی کا واقعہ نوٹ ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، انہوں پہلے یہودی تھے، بعد میں انہوں اسلام میں آئے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ انہوں مدینے کے اندر رہتے تھے، عام طور پر مدینے کے اندر یہودی لوگ رہتے تھے. تو ان کی پھپھو تورات کی عالمہ تھی. پھپھو عبداللہ بن سلام کی پھپھو تورات کی عالمہ تھی. پوچھتی تھی، دیکھ بیٹا تورات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیدا ہوں گے، انہوں یہاں ہجرت کر کے آئیں گے. جب انہوں ہجرت کر کے یہاں آئیں گے، ان کا لباس اس قسم کا ہوگا، ان کے ساتھ یہ ہوگا، ان کا ایک ساتھی ہوگا، ان کے یہ اس پر آئیں گے، ایسا وہ سب بیان کر کو تھا تورات کے اندر. جب ان کی پھپھو عبداللہ بن سلام کی پھپھو جو تورات کی عالمہ تھی، حافظہ تھی، اسے یاد تھی تورات کی باتیں، کچھ پیغامات اس کے، تو پھر اپنے بھتیجے کو سنائی. تو پھر ان کے بھتیجے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جھاڑ پر چڑھے تھے کھجور توڑنے کے لیے. انہوں نے دیکھا کہ جھاڑ توڑتے ہوئے اوپر سے اس طرف سے دو لوگ آ رہی، اونٹ پر سوار ہو کر آ رہی، مسافر لوگ. انہوں پہچان لیے، پورا خاکہ ذہن میں آ گیا. پھپھو کیا بیان کی تھی؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولنے والے آخری نبی، وہ مکے سے پیدا ہوں گے، مکے میں وہ اس طرف ہجرت کر کے آئیں گے، مکہ چھوڑ کر آئیں گے، اس فلاں فلاں سواری پر آئیں گے، ان کے لباس کی شکل و صورت یہ ہوگی. سن لیے تھے، پوری پہچان تھی ان کو. جھاڑ پر چڑھ کر انہوں دیکھ رہے تھے، کھجور وغیرہ کچھ کام کر رہے تھے. پھپھو نیچے تھی. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ دیکھے دو لوگ آ رہی، تو عبداللہ بن سلام کو انہوں نے پوچھا. عبداللہ بن سلام نے اپنی پھپھو سے پوچھا، بلکہ جھاڑ سے اتر گئے انہوں بغیر چپل کے، کتاب میں تک بغیر چپل کے انہوں جھاڑ سے اتر کر بھاگتے ہوئے چلے گئے ایمان لانے کے لیے. طلب یہ تھی سچے لوگوں کو، حق کے متلاشی لوگوں کو، حق کی جن کو تلاش ہوتی ہے، یا تو اللہ تعالیٰ ان کو وہاں تک پہنچائیں گے، یا پھر اللہ تعالیٰ اہل حق کو اللہ ان تک بھیج دیں گے. جانے کے اسباب نہیں ہوں گے، اللہ ان کو یہاں بھیج دیں گے. ان کو حق کی تلاش تھی، معلومات تھی، اللہ کیا کر دیا؟ حق کو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس بھیج دیا. ایسا حق کی اگر تلاش ہوگی، یا تو اللہ تعالیٰ ان کو حق کی جسے تلاش اللہ ان کو وہاں تک بھیج دے گا جہاں حق ملتا ہے، سچ ملتا ہے، یا تو پھر حق بولنے والوں کو اللہ آپ کے گھروں میں پیدا کرے گا، یا پھر آپ کے گواہ کی طرح ان لوگوں کو اللہ رکھ کے رکھے گا. آپ سنتے رہو، پڑھتے رہو، سدھرتے رہو، بدلتے رہو. موقع ہے یہ سننے سدھرنے کا، بدلنے کا موقع ہے یہ. تو یہودیوں میں سے بہت کم لوگ ایمان لے کر آئے. ان کے پاس نالج تھا، اسلامی نالج تھا، اسلام کو مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 90% ان کو باتیں معلوم تھی، پھر بھی وہ لوگ اپنی ضدی پن سے وہ لوگ نہیں مانے. اسی لیے مغضوب کہا گیا ان کو، اللہ کا غصہ ان پر اترا. دوسرا ضالین، یہ لوگ ان کو نالج نہیں تھا ان کے پاس. عیسائی لوگ ان کے پاس اب بھی نالج نہیں ہے، ان کے پاس اب بھی نالج نہیں ہے. اسی لیے وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کئی قسم کے عقیدے رکھتے ہیں. وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے، ان کو اللہ مانتے، پھر تینوں کو ملا کر اللہ مانتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے عقیدے کے حساب سے اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں. دیکھو ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے، عیسائی لوگوں کا ایک عقیدہ کہ دیکھو یہ لوگ کیا بولتے ہیں عیسائی لوگ، اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے کہتے. اب اللہ کیا کریں کہتے، ان کو اللہ تعالیٰ منع مار ڈال کو ان کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیے کہتے. ارے عام انسان بھی اگر سوچے گا، یہی علم نہیں ان کے پاس، ٹاپک وہی ہے، ہمارے ٹاپک پر آ رہی بات. علم نہیں ہوگا، پھر جسے نبی سمجھنا تھا اسے وہ لوگ علم نہیں ہونے کی وجہ سے، نالج عقل کا صحیح استعمال نہیں کیے، تو پھر وہ لوگ کیا ہو گیا، ایک نبی کو، اللہ کے پیغامبر میسنجر کو انہوں نے اسی کو خالق سمجھ لیا. میسنجر کو وہ لوگ خود انہیں کو خالق سمجھ لیے، انہیں کو اللہ سمجھ گئے وہ لوگ. یہی ہوگا، پھر علم نہیں ہوگا پھر وہی ہوگا. اس لیے خدا کی پہچان کے لیے بھی علم ضروری ہے. اگر علم نہیں ہوگا پھر گمراہ ہو جائیں گے ہم بھی. اب یہ عیسائی یہودی لوگ کیا کرتے تھے، ایک یہ بات سن لو عیسائیوں کی. یہ لوگ کیا سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ اپنے بچے کو مار ڈال کو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ان کے گناہ معاف کر دیا کرتے. ارے عام انسان بھی کسی اپنے عاشق اور اپنے دوست کی خاطر اپنے بیٹے کا ذبح نہیں کرتا. وہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام تھے جو خدا کے عاشق تھے سچے. انہوں نے خدا کی عشق اور خدا کی محبت میں انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے چلے گئے تھے. آگے بات آئے گی. یہ کون سا آج دنیا میں کون سا انسان ہے جو اپنے بیٹے کو ذبح کرے اپنے کسی سے محبت ہونے کی بنیاد پر؟ اب وہ بھی اللہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے کہتے، قتل کر دیے، ان کو سولی پر چڑھا دیے، پھانسی پر اٹکا دیے. اور وہ بھی چڑھا کو کئی کو
یہ عیسائی لوگوں کے گناہ معاف کرنے کے لیے کہتے ہیں. عقل بھی اسے مانتی نہیں ہے. یہی علم نہیں ہوگا پھر یہی حال ہوگا. یہ جیسا عیسائی لوگ ان کے پاس کتاب تھی پھر بھی وہ لوگ نبی ہو کر بھی گمراہ ہو گئے. وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، ابھی وہ لوگ اللہ کو مانتے ہیں اب بھی. بلکہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پتہ نہیں، ابھی میں نجران سے 60 عیسائی لوگ آئے تھے. جب وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری میں وہ لوگ آئے تھے، 9 ہجری یا کوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ لوگ آئے تھے. تو آنے کے بعد میں وہ لوگ کیا کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمیشن چاہیے. اس کے بعد پھر وہ لوگ مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں نے کیا کہا، ہمارا ٹھکانہ دیجیے، ہم کو رہنا ہے، بات چیت کرنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، مسجد نبوی اتنی بڑی نہیں تھی اس وقت میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا صحابہ کو، تمہیں ایک جنے کو 2 جنے کو تمہیں اپنے گھر میں رکھوا لو، تمہیں 2 جنے کو رکوا لو بول کر صحابہ کو بولے، بانٹ دیے. تو وہ لوگ کیا کہنے لگے، یہ مسلمان اپنے ہمارے آدمیاں کو لے جا کر اپنے گھروں میں ان کی مینٹالٹی سیٹ کر دیتی ہے، ان کو سمجھا بجھا کو اسلام میں لاتی کا کو بول کو. وہ لوگ کیا بولیں گے، یہ عیسائی لوگوں کے نجران کے عیسائیوں کے بڑے نے کیا کہا، نکو ہمیں سب جنے ایک ہی جگہ رہتی ہے تو بول کر بول ڈالتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتی ہیں، اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، سب جن ایک جگہ رہنے کے لیے ہمارے پاس اتنے بڑے گھر نہیں ہیں، ہاں البتہ ہمیں تمہارے رہنے کے لیے ایک جگہ ہے ہونا بولے تو مسجد نبوی ایک ہی ہے. تو اس وقت اچھا بول کر وہ لوگ وہاں رہتی. مطلب کیا ہے، مسجد نبوی کے اندر عیسائی لوگوں کو رکایا گیا، قیام کرایا گیا ان کا. یہی بات ختم نہیں، اور آگے سنو. اس وقت وہ لوگ عیسائی لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے تھے نہیں، وہ لوگ اپنے حساب سے، وہ لوگ اپنے ماننے کے حساب سے، ان کا قبلہ یہ ہے. تو وہ لوگ مسجد نبوی کے اندر آ کر نبی کی موجودگی میں، نبی کے ہوتے ہوئے، نبی پہلی بات تو کیا ہے، وہ لوگ مسلمان نہیں ہے، مسجد نبوی کے اندر رکے. دوسری بات، مسجد نبوی کے اندر نبی کے ہوتے ہوئے، نبی کی زندگی اور حیات میں عمر کے ہوتے ہوئے، ارے نبی ہے تو پھر عمر کی کیا بات ہے، نبی کے ہوتے ہوئے، نبی کی موجودگی میں وہ لوگ اس طرف رخ کر کے اپنے حساب سے وہ لوگ کی بات بھی کرنے لگے. نبی نے پرمیشن دی. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ مسجد میں لوگ کیا کر رہی ہیں؟ نبی نے کیا فرمایا، ارے وہ لوگ اسے اس طرف قبلہ مانتے ہیں، وہ لوگ ماننے دو، کرنے دو، اپنے حساب سے چھوڑ دو. اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے، مسجدوں کے اندر غیر مسلموں کو لا سکتے ہیں. اگر لانا جائز نہ ہوتا پھر ہمارے آقا روک دیتے تھے، لات مار کے بھگاتے تھے ان کو نکو بول کر. بلکہ آپ نے سنا ہوگا واقعہ، ایک آدمی آ کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا تو نبی نے کیا کہا، صحابہ نے کیا کہا، مار دیں اسے، بھگا دیں. نبی نے چھوڑو، کرنے دو. یہ بھگائیں گے پھر پوری مسجد غلیظ ہو جائے گی. ایک تو یہ مسئلہ، پوری مسجد گندی ہو جائے گی. پوری مسجد گندی ہونا بہتر ہے یا ایک جگہ گندا ہونا بہتر ہے؟ ایک جگہ گندا ہونا بہتر ہے. ایک تو یہ بات تھی. دوسری بات کیا تھی، اس کا دل جیتنا ہے. اب کرنے دو، سمجھائیں گے محبت سے اسے، کرنے دو. کرنے کے بعد جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بابا یہ مسجدیں اس کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے. فرمایا اسے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کے لیے نہیں بابا، یہ مسجدیں اس کی بات کے لیے، اس کی غلامی کے لیے فرمایا. تو اس واقعے سے کیا معلوم ہو رہا ہے، ایک بات، ایک سبق تو کیا ہے، ایک سبق تو مسجدوں کے اندر غیر مسلموں کو رکا سکتے ہیں. دوسری بات کیا ہے، مسجد عیسائی لوگوں کا قبلہ اس طرف ہے، ملک شام اس طرف بیت المقدس. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب ہی صفحہ کھلا ہوا ہے. تو اس آیت کی تفسیر اور اس آیت کے شان نزول کا، اس کے یہ آیت نازل ہونے کے لیے وجہ کیا بنی، وہی قصہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف مدینہ جانے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 16-17 مہینے تک اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، 16-17 مہینے تک. پھر بعد میں نبی کی چاہت تھی کہ اللہ تو اس طرف کو، مشرق مغرب کو تو قبلہ بنا دے. جو ابراہیم کا قبلہ تھا، کعبہ بنایا ہوا ہے ابراہیم ہمارے دادا کا، اسی تو کعبۃ اللہ کا قبلہ بنا دے. نبی کی خواہش تھی. اللہ تعالیٰ نبی کی خواہش پر 16-17 مہینے کے بعد میں نبی کی خواہش کو اللہ پورا کرتے ہوئے پھر چینج کر دیا قبلے کو. نماز ہی کے اندر اللہ نے قبلے کو چینج کر دیا. اور عجیب بات ہے، نماز کی 4 رکعت والی نماز تھی ظہر عصر کی، 2 رکعت اس طرف رخ کر کے پڑھے، پھر 2 رکعت اس طرف رخ کر کے پڑھے. یہ اسلام ہے. یہ اللہ، اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے، اس تفصیل نقطے سے کیا معلوم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم نماز میں آ گیا. 2 رکعت اس طرف رک کر کے نماز پڑھے. 4 رکعت والی نماز تھی ظہر عصر کی، 2 رکعت اس طرف رک کر کے پڑھے. ابھی اس وقت تک اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا ہی حکم تھا، جو 16-17 کی مہینے کی مدت تھی. تو نماز میں حکم آ گیا اس طرف رخ کر کے پڑھو، تو پھر 2 رکعت دن پڑھ کے 2 رکعت دن پڑھ لیے. اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے، نماز میں بھی
اپنی چاہت سے نہیں، دین بھی اپنی چاہت کا نہیں، اسلام بھی، مسائل بھی، قرآن بھی، زندگی بھی، چاہے وہ زندگی خدا کو ماننے کی زندگی، خدا کو ماننا یہ عقیدہ ہے، یہ زندگی نہیں ہے، معاشرت نہیں، عبادت نہیں ہے، یہ تو عقیدہ ہے خدا کو ماننا۔ عقیدہ بھی کیوں نہ ہو، عبادت بھی کیوں نہ ہو، وہ اپنی چاہت کی نہیں، اس کی چاہت کی ہونا چاہیے۔ اگر اپنی چاہت کی نماز ہونا ہے تو پھر اب جمعے کے بعد، بیان کے بعد میں، خطبے کے بعد پھر 2 رکعت نہیں 4 رکعت پڑھنا پڑے گا۔ آپ سوال کر سکتے ہیں، کل دیکھے تو 4 رکعت پڑھتے نا مولانا، اب دیکھے تو کئی کو بیان کرے کو آدھا گھنٹہ، خطبہ پڑھے کو کئی کو 2 رکعت پڑھتے، 2 رکعت کئی کو کٹ کر دیے، 4 پڑھ لیں گے، ہم کل پڑھتے تھے 4 ابھی پڑھیں گے، میں بھی گنہگار پھر ابھی گنہگار ہو جائیں گے۔ پھر کیوں؟ اسلام بولتے کسے؟ اپنے آپ کو اللہ رسول کے حوالے کر دینا، سپرد کر دینا، اسے بولتا ہے اسلام۔ ان کے سپرد کر دینا، ان کے ہمیں سرنڈر ہو گئے۔ مسلمان بولے تو کیا؟ سمجھانے کے لیے، ڈکشنری کے حساب سے نہیں، آپ کو سمجھانے کے بول رہا ہوں۔ مسلمان کا تو کیا، ہمارے باتوں کے حساب سے، لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے حساب سے کیا ہے؟ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا، اس کے حبیب کے حوالے کر دینا، یہ لغت کے اعتبار سے سرنڈر کر دینا، سپرد کر دینا اس کے حوالے۔ ہم کو سمجھانے کے لیے معنی کیا ہے؟ مسلمان ماننے والا، کس کی ماننے والا؟ اس کے حبیب کی ماننے والا، اس کی مانتا ہے، اس کے حبیب کی مانتا ہے، تو پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہنا چاہیے۔ نہیں، اپنی مزے کی زندگی گزارتا ہے، اللہ کو ہی مانتا رہتا بندہ، دوسرے کام کرتا رہتا ہے، تو پھر وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہوگا۔ پھر اللہ رسول کی نگاہ میں مسلمان کہاں ہو جائے گا؟ پھر انہوں جو بول رہی وہ نہیں کر رہا ہے، اپنے حساب سے جسے چاہے مانتا پھر رہا ہے، تو پھر مسلمان کہاں ہوگا انہوں؟ اسی لیے بہت سارے لوگ گئے جمعہ میں حدیث پڑھا تھا آپ کے سامنے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ قیامت کے قریب ایک زمانہ وہ آئے گا کہ لوگ صبح کو مسلمان ہوگا، بلا یصبح الرجل مؤمنا، صبح کو بندہ مسلمان باقی رہے گا، لیکن شام ہوتے ہوتے ویمسی کافرا، شام کو تھوڑا ڈوبتے ڈوبتے بندہ کافر ہو جائے گا۔ ویمسی مؤمنا، شام کو بندہ مسلمان ہوگا، ویصبح کافرا، صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے بندہ کافر ہو جائے گا۔ کیسا کافر ہو جائے گا؟ اب دیکھو، اب دنیا دیکھو، اب کیا ماحول ہے، بچوں کے اسکولوں کا ماحول کون سا ہے، ہمارے گھروں کے اندر کون سی تعلیم ہوتی ہے، ہم میں سے کتنے بندے ہیں جو بیان سن کر گھر میں جا کر سناتے ہیں؟ کتنے بندے ویسے ہیں؟ کتنے بندے وہ ہیں جو گھروں کے اندر تعلیم کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، تو پھر بچوں کے دین کہاں سے آئے گا؟ ارے ایک پوائنٹ بولتا ہوں، شاید اس سے پہلے بتا دیا تھا میں آپ کو، حضرت یعقوب علیہ السلام نبی نہیں ہے، نبی نہیں، خود نبی نہیں، ان کے بیٹے یوسف نبی، 4 پشتوں میں نبی، یوسف نبی، ان کے بابا یعقوب نبی، پھر یعقوب کے بابا اسحاق نبی، اسحاق کے بابا ابراہیم نبی علیہ السلام، اتنے پشتوں میں نبی ہیں لیکن پھر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے پارے کے 19 صفحے میں ہے، پارہ ختم ہو جائے گا، یہاں پر ہے دیکھو، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے موت کے وقت میں کیا اپنے بیٹوں سے کیا کہا، دیکھو، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ، یعقوب علیہ السلام جب ان کے موت کے وقت آ گیا، اذ حضر یعقوب الموت، جب ان کے موت کے وقت قریب آ گیا، انہوں نے کیا کہا، اذ قال لبنیہ، اپنے بچوں کو بلا کر کہا، کیا کہا، ما تعبدون من بعدی، غور کرنے کی بات، کیا بول رہے ہیں یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو، ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں، ایک نبی ہو کر پوچھ رہا ہے اپنے بچوں کو، اولاد کو پوچھ رہا ہے، کیا ہو کر پوچھ رہا ہے، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی پرستش پوجا کرو گے؟ یہ سوال ہم میں سے کون مطلب اپنے بچوں کو سوال کرتا ہے؟ ہم میں سے کون مطلب اپنے بچوں سے سوال کر سکتا ہے، کرتا ہے؟ بیٹو تم میرے بات کس کی بات کرو گے؟ ارے یہ سوال کرنے کے لیے بھی سوال کرنے والا لائق ہونا نا، لائق ہو تو بندہ سوال کر سکتا ہے، ان سوال کیوں نہیں کرتا ہے؟ اسے خود معلوم نہیں ہے، اسلامی نالج اسے خود نہیں ہے، تو پھر سوال کیا کرے گا؟ سوال معلوم نہیں ہوگا۔ یہ زمانہ ہی نہیں، یہ زمانہ بالکل جہاد کا زمانہ ہی ہے، قیامت کے بالکل قریب کا زمانہ ہی ہے۔ اس لیے علم سیکھو، علم سیکھے بغیر نماز بھی ادا نہیں ہوگی، قبول بھی نہیں ہوگی۔ بندہ وضو نماز پڑھنا بول کر معلوم ہو گیا کسی تو بھی، اگر کوئی بندہ وضو کرے بغیر آ گیا، نماز کہاں ہوگی؟ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے، نماز پڑھنا ہے نہیں، وہ آداب طریقے وضو کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھے بغیر وضو کے بغیر نماز پڑھے گا، علماء یہاں تک فرماتی ہیں وہ کافر ہو گیا۔ مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھنا سے وضو کر کو، ان نماز وضو کے بغیر پڑھ رہا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ جو حکم دے رہا نہیں، اس کے پیغمبر جو حکم دے رہی ہے وضو کر کے نماز پڑھو گا، اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اسلام کے کسی بھی حکم کا مذاق کفر ہے، وہ کفر ہے، وہ اسلام کے کسی بھی حکم کا مذاق کفر ہے۔ سادی بات ہے، سیدھی سادی بات نہیں، کفر ہے بندہ۔ اگر کوئی بندہ مثال کے طور پر گناہ کر رہا ہے، یا سود کھا رہا ہے، یا داڑھی نہیں چھوڑتا ہے، کوئی اور گناہ کر رہا ہے بندہ، چلو اپنی جگہ پر جو گناہ کر رہا ہے کرنے چھوڑو، گناہ ہوگا،
لیکن اگر کوئی بندہ داڑھی والے کا مذاق اڑاتا ہے، اسلام کے کوئی سی بھی چیز کا مذاق اڑاتا ہے، اب ان گنہگار نہیں، سیدھا کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اسلام کو مذاق اڑا رہا ہے انہوں۔ اسلام کی شاعر میں سے جو چیز ہے داڑھی، ایک شاعر میں سے ہے، اسلام کی پہچان میں سے ہے یہ، اسے اس کو مذاق اڑا رہا ہے تو پھر وہ کافر ہو جائے گا۔ پھر اسلام کے کسی بھی حکم کے بارے میں عمل کرو نہ کرو اسے ماننا پڑے گا۔ اگر اس کا ذرا سا بھی مذاق ہو جائے گا یا پھر اسے حقیر سمجھے گا، بندہ اس سے کافر ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں معلوم کیسے ہوں گی؟ نماز پڑھنا خالی بندہ اٹھ کو آ گا تو پھر کیسا ہو جائے گا؟ پھر گنہگار نہیں، کافر ہو جائے گا، پھر مذاق ہوگا، پھر اسلام کے حکم کا مذاق ہو جائے گا۔ اس لیے بندوں کو سیکھنا چاہیے، بندوں کو علم سیکھنا چاہیے۔ علم سیکھ کے بغیر بندہ اپنی ایمان پر جم کر نہیں سکتا ہے، جم کر نہیں سکتا ہے۔ آج کتنے واقعات ایسے ہیں، حیدرآباد کے ہمارے آندھرا تلنگانہ کے بہت بڑے عالم دین ہیں حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب، بہت صوفی ہے اور بہت عالم دین ہے۔ تو انہوں فرماتے ہیں اس وقت کے امت کی حالت کو سامنے رکھ کر، علم سے دوری کو سامنے رکھ کر، یہ زمانہ وہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو ولی کہے گا اس کے لیے مرید مل جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اس کے لیے صحابہ مل جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ، یہاں تک حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اس کے لیے بندے مل جائیں گے۔ یہ خالی میں بول رہا ہوں نہیں، خالی اس وقت سب چل رہا ہے، اس وقت سب چل رہا ہے، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے کیا کرنا ہے؟ علم سیکھنا ہے، بیسکلی نالج۔ جو نوٹ کیا اس میں سے ایک پوائنٹ نہیں بولا آپ کو بھائی ہر ایک آدمی کو قرآن مجید کے 23ویں پارے میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تمہیں اپنے آپ کو، ایمان والے بندو، تم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے ایک بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آگ سے بچاؤ بول کر بول رہی تو اس سے مطلب مدینے کے اندر آنچ لگی تھی تو وہ آگ سے بچاؤ، یا پھر مدینے کے اندر آنچ ہے تو اس سے بچاؤ، وہ مطلب نہیں ہے۔ یا پھر اس سے آگ سے بچانے کا مطلب کیا ہے؟ ہر ایک آدمی اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، ہر ایک جنا اپنے آپ کو محدث، مفسر، فقیہ، شیخ الحدیث، امام بخاری، ضرورت نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے۔ حافظ قرآن، مسئلہ اور پوائنٹ بول رہا ہوں، یاد رکھو اسے، حافظ قرآن بننا فرض نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، لیکن ہر مسلمان کو محافظ قرآن بننا فرض ہے۔ محافظ کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کے اوپر کوئی اعتراض ہوا، قرآن کو کوئی بندہ جلا رہا ہے، اب تمہیں قرآن کی محافظ، میں حافظ نہیں ہو تو قرآن جلا رہا ہے کون کی جلان دے؟ نہیں، تمہیں اسلام کے ٹھیکیدار، تم اسلام کے پاسبان ہو، تم اسلام کے سپاہی ہو۔ اگر کوئی بندہ قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے، قرآن پر کوئی اعتراض، تم وہاں اسلام کا دفاع کرنا ہے، یہ ہے قرآن کے محافظ ہونے کا۔ اب ہم کو خود معلوم نہیں ہے کہ قرآن میں کیا ہے، قرآن میں کون سا حکم فرض درجے کا ہے، کون سا حکم اسلام کے اندر واجب درجے کا ہے، کون سا حکم اسلام کے اندر مستحب ہے، مباح ہے، یہ سب ہم کو معلوم نہیں، تو ہم کیا دفاع کریں گے اسلام کا؟ دفاع کرنے کے لیے بھی نالج ہونا، جواب دینے کے لیے پھر سوال اور جواب معلوم ہوگا، بندہ جواب لکھ سکتا ہے، جواب دے سکتا ہے، دفاع کر سکتا ہے۔ اسے دھرم کا کوئی پتہ نہیں تو پھر کیا کرے گا بندہ؟ یہ سب علم سے دوری کی باتیں ہیں۔ اسکولوں کا نظام دیکھو، اس لیے اب بالکل قریب میں ابھی بچوں کو چھٹیاں ہو گئی ہوں گے، بچوں کے لیے ایک نظام بنائیں گے، اپنے بچوں کو سمر کلاسز کے ذریعے سے یا پھر کسی اور نظام کے ذریعے سے بچوں کو دینی نالج دو، یا پھر اگر دینی نالج نہیں دیں گے تو پھر ان کی اسکولوں کے اندر ایسے شکوک اور شبہات پیدا کی جاتے ہیں، اس سے وہ بچے باقی نہیں رہیں گے اسلام پر۔ بچوں کو بولتے ہیں سب چیزیں، کئی بار آپ کو بول دیا میں، اب آگے وہ آئے گا نہیں، گاؤ کشی کا، گائے ذبح کرنے کا آئے گا، بقرعید آئے گی، اس کو بچوں کو بتائیں گے، لوگ سبق پڑھائیں گے۔ گائے ذبح کرنا کہاں ہے؟ دیکھو تمہارے اسلام میں، دیکھو گائے ذبح کرنا ظلم ہے، دیکھو تمہارے دھرم میں ظلم کا سبق ہے، دیکھو یہ سب بچوں کو پڑھائیں گے۔ ایک بچہ گھر کو آ کر وہی بچوں کو گھر میں آ کر امی سے بابا سے بولنے لگا، امی ہمارے گھر میں تو، ہمارے اسلام میں تو یہ سب ظلم ہو رہا ہے، جانوروں کو ذبح کرنے کا سسٹم، نظام، یہ سب ظلم ہے بول کر بولنے لگا بچہ۔ اسے یہ پٹی کون پڑھے؟ ماں باپ تو دیندار نہیں تھے، نالج نہیں تھا ان کو، کبھی نماز آتے تھے، اس کو وہ پٹی کون پڑھایا ہے؟ پوچھے تو معلوم ہوا بچے کو اسکول کے اندر بچے ڈاکٹر سر کیا کیا، کھکرا، اس کے دماغ کو کھکر کو، اس کے شوق کو شوق پیدا کر دیا۔ یہ بات ہوگی اگر ہم اپنے بچوں کو یا تو خود پڑھ کو اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، یا پھر پڑھے ہوئے لوگوں کے پاس مکتب میں بھیج کر، یا پھر سمر کلاسز کے ذریعے سے اگر ہم ان کو اسلام کی بیسکلی ان کو معلومات نالج نہیں دیں گے، پھر وہی حال ہو جائے گا۔ کیا حال ہو جائے گا؟ امیتابھ بچن پوچھے گا کون بنے گا کروڑ پتی کے اندر؟ فاطمہ نبی کو کیا ہوگی؟ تو پھر ایک ایجوکیٹڈ بچہ کون بنے گا کروڑ پتی؟ اس پروگرام میں جا کر ایک مسلمان سے پوچھا گیا فاطمہ محمد کو کیا ہوگی؟ تو پھر مسلمان ایجوکیٹڈ بچہ کیا بول رہا ہے؟ فاطمہ محمد کی بیوی ہوگی بولنے لگا۔ پھر یہی حال دیکھنے کو ملے گا۔ پھر اس لیے علم سے جڑ جاؤ، آپ بھی علم سیکھنے کے لیے کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے۔
آپ بھی سیکھیں، جیسا وقت ملتا ہے علم سیکھنے کی کوشش کریں۔ نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں، بڑی بیٹی کون ہے، نام کیا ہے، چھوٹی بیٹی کون ہے، کتنے جمعیاں ہیں، یہ سب بیسکلی نالج ہے ہمارا، بیسکلی باتیں ہیں، اس کا جان لینا چاہیے۔ اگر ہم نہیں جان لیں گے تو پھر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس سے اگر ہم نہیں جانیں گے ہم نہیں شرمندہ ہوں گے، اسلام شرمندہ ہو جائے گا پھر۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو خود بھی اپنی اولاد کو بھی اسلام سے اور اسلامی تعلیمات سے جڑ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ہیں وہ سنت لیجیے۔